اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ نہ اللہ کی محبت ہر کسی کے نصیب میں ہوتی ہے، اور نہ اللہ کے رسول کی محبت ہر دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی اتارتا ہے۔ ہر دل میں عشق مصطفیٰ بھی نہیں آ سکتا، اور ہر دل کے اندر محبت الہی بھی نہیں آ سکتی۔ حضور علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ فرما تھے، اور حضور نے گورے گورے ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگنا شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور بڑی خوبصورت دعا فرما رہے تھے، بڑی حسین دعا، اور رب کا محبوب رب سے مانگ کیا رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے رب ہی کو مانگ رہے ہیں۔ انداز کیا تھا؟ اللہ کرے وہ یاد ہو جائے دعا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ حضور علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہوں گے، وہ دعا کتنی اہم ترین اور کتنی حسین اور خوبصورت ہوگی۔ ہاتھ اٹھائے حضور علیہ السلام نے عرض کیا، مولا اللہم انی اسألک حبک، اللہم انی اسألک حبک، اللہم انی اسألک حبک۔ اے میرے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، میرے مولا مجھے اپنا پیار عطا فرما، اپنا عشق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ اور یہ حضور علیہ السلام تکرار فرما رہے ہیں، بار بار یہ دعا کر رہے ہیں۔ کون؟ آمینہ کے چاند، کون؟ رب کے محبوب، کون؟ جن کی خاطر رب نے پوری کائنات کے نظام کو سجایا، بنایا، سنوارا۔ حضور علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، مولا مجھے اپنی محبت نصیب فرما، اپنا پیار دے۔ یہ مانگا کریں آپ بھی اور میں بھی، اللہ سے مانگا کریں رات کی تنہائیوں میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما۔ رب کی اور رب کے محبوب کی محبت یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ اللہ ہر کسی کی گود میں، ہر کسی کے دل میں، ہر کسی کے سینے میں نہیں دیتا۔ یہ بڑے خوش نصیب اور مختصر لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ کامل انعام سے نوازتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا انعام اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ اب جب دیکھیں کہ رب سے پیار ہوگا، اگر رب مل گیا تو جنت پیچھے رہے گی؟